حضرت سعد کے والد مالک بن وہیب کا تعلق قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا، اس لحاظ سے آپ رشتے میں رسول اللہ کے ماموں تھے، کیونکہ حضرت آمنہ بھی بنو زہرہ کی قبیلے سے اور حضرت سعد کی چچا زاد تھی۔ ایک دفعہ حضرت سعد کے تشریف لانے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی اور شخص مجھے اپنا ایسا ماموں تو دکھائے۔ والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بھی قریش سے تھیں، کنیت ابو سفیان تھی۔ حضرت سعد نے چوتھے اور چھٹے سال نبوت کے درمیان اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ 17 برس کے نوجوان تھے۔ خود بیان کرتے تھے کہ میں نے نماز فرض ہونے سے بھی پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا بھی الہی تحریک کے نتیجے میں ہوا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ اسلام سے قبل میں نے رویا میں دیکھا کہ گپ اندھیرا ہے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اچانک ایک چاند روشن ہوتا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھ سے پہلے ہی اس چاند تک پہنچے ہوئے ہیں۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، تم لوگ کب یہاں پہنچے؟ وہ کہتے ہیں بس ابھی پہنچے ہیں۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک روز میری آپ سے اجیاد گھاٹی میں ملاقات ہوئی تو رسول اللہ اسی وقت نماز عصر کی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ مجھ سے پہلے سوائے ان 3 مردوں کے کسی نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیا اور 7 دن تک مجھ پر ایسا وقت رہا کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے نہایت نیکی اور احسان کا سلوک کیا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ کہنے لگی، تم نے یہ نیا دین کیوں اختیار کیا؟ تجھے بہرحال یہ دین چھوڑنا پڑے گا، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی اور لوگ تمہیں ماں کے قتل کا طعنہ دیں گے۔ میں نے کہا، اے میری ماں، ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ مگر وہ نہ مانی، حتیٰ کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی اور والدہ نے کچھ کھایا اور نہ ہی پیا۔ صبح ہوئی تو وہ بھوک سے نڈال تھیں۔ تب میں نے کہہ دیا، خدا کی قسم، اگر آپ کی 1000 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلیں تو بھی میں اپنا دین کسی چیز کی خاطر نہ چھوڑوں گا۔ جب انہوں نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع کی مناسبت سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 اتری کہ اگر وہ یعنی والدین تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں دستور کے مطابق رفاقت جاری رکھ۔ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نماز ادا کرنے کے لیے مختلف گھاٹیوں میں چلے جاتے اور یوں اپنی قوم سے مخفی ہو کر نماز باجماعت ادا کر دے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی کسی گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک مشرک ان پر چڑھ دوڑے اور پہلے تو انہیں نماز پڑھتے پا کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور پھر برا بھلا کہنے لگے، پھر ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ شجاع اور بہادر مرد تھے جو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دفاع کے لیے بڑی جرأت سے آگے بڑھے اور ہاتھ میں آنے والی اونٹ کی ہڈی سے ہی مدعے مقابل شخص کا سر پھاڑ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجبوراً اپنے دفاع میں ایک مسلمان کے ہاتھوں کسی کافر کا خون بہا تھا، ورنہ مسلمان ہمیشہ فساد سے بچتے اور امن کی راہیں تلاش کیا کرتے۔ مکی دور کے ابتدائی زمانہ میں خصوصاً شیب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت سعد کو بھی سخت تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے وہاں پہ انتہائی صبر کا نمونہ دکھایا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ کے ساتھ پیشاب کرنے نکلا تو پاؤں کے نیچے کوئی سخت چیز آئی۔ وہ اونٹ کی کھال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دھویا، پھر اسے جلا کر 2 پتھروں سے باریک کر کے کھا لیا اور اوپر سے پانی پی لیا اور 3 دن تک اسی سے قوت حاصل کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص بھی مدینہ آ گئے اور بنی عمرو بن عوف کے محلے میں اپنے بھائی عتبہ کے گھر میں ٹھہرے، جو اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے پہلے سے ہی مکہ سے مدینہ آ چکے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول کریم نے مواخات قائم فرمائی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر اور اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کا بھائی بنایا۔ مدینہ آتے ہی حضرت سعد کی خدمات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ شروع میں جب نبی کریم مدینہ آئے تو مخدش حالات کی وجہ سے رات آرام کی نیند نہ سو سکے تھے۔ ایک رات آپ نے فرمایا کہ آج خدا کا کوئی نیک بندہ پہرا دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تبھی اچانک ہمیں ہتھیاروں کی آواز سنائی دی۔ رسول کریم نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، میں سعد ہوں۔ فرمایا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، مجھے آپ کی حفاظت کے بارے میں خطرہ ہوا،
اسی لیے میں پہرا دینے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پہرا دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے اس رات سوتے رہے۔ جب نبی کریم کو اطراف مدینہ میں کچھ مہمات بھجوانے کی پیش آئی ضرورت تو حضرت سعد کو پہلے حضرت حمزہ کے ساتھ ایک مہم میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث کے ساتھ بھجوائی گئی 60 افراد پر مشتمل مہم میں بھی آپ شریک ہوئے۔ اس مہم میں ایک موقع پر دشمن نے تیر برسائے تو حضرت سعد کو بھی اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ غزوہ بدر سے قبل رسول اللہ نے حضرت سعد کو 20 سواروں پر مشتمل ایک دستہ پر نگران مقرر کر کے خرار کے مقام پر بھجوایا۔ رسول اللہ کا مقصد قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے کے عہد و پیما تھے۔ پھر مارکہ بدر میں بھی حضرت سعد کو رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی توفیق ملی۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں بدر میں شامل ہوا تو میرے چہرے میں ایک بال کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی اس وقت حضرت سعد کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے گنی داڑھی جیسے بال عطا کیے، یعنی کثرت سے اولاد سے نوازا۔ حضرت سعد نے احد کے میدان میں رسول اللہ کی حفاظت میں آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑنے کی شہادت پائی۔ آپ ان معدود چند صحابہ میں سے تھے جو کفار کے درہ سے حملہ کے وقت ثابت قدم رہے۔ آپ تیر اندازی کے ماہر تھے۔ جب کفار نبی کریم کو ہدف بنا کر ہجوم کر کے حملہ آور ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے حضرت سعد کو تیر عطا فرماتے اور کہتے جاتے، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سعد ہی وہ سعادت مند ہیں جن کے سوا کسی اور کے لیے میں نے رسول اللہ سے اس طرح ہرگز نہیں سنا کہ فدا کی ابی و امی کا جملہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد شدید بیمار ہو گئے کہ بچنے کی کوئی امید بھی نہ رہی۔ آپ مالدار انسان تھے اور اولاد صرف ایک بیٹی تھی۔ آپ نے حضرت کی خدمت میں اپنا پورا مال خدا کی راہ میں وقف کرنے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد نے کہا نصف مال قبول فرمائیے۔ رسول اللہ نے وہ بھی قبول نہ کیا تو حضرت سعد نے 1/3 کی وصیت کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 1/3 مال کی وصیت کر دیں، اگرچہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اس موقع پر نبی کریم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو اللہ نے حضرت سعد کے لیے رسول اللہ کی تشریف آوری کے نتیجے میں عجب رحمت و برکت کے سامان پیدا فرما دیے۔ انہوں نے نہایت حسرت بری اشکبار آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے وطن کی جس سرزمین کو خدا کی خاطر ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا تھا، اب میں اسی میں خاک ہو جاؤں گا، کیا میری ہجرت ضائع جائے گی؟ حضرت سعد کے اس انداز نے رسول اللہ کے دل میں دعا کی بے اختیار تڑپ پیدا کر دی۔ رسول کریم نے اسی وقت بڑے اضطراب سے تکرار کے ساتھ یہ دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کی قبولیت کا علم پا کر نبی کریم نے فرمایا، اے سعد، خدا تجھے لمبی عمر عطا کرے گا اور تجھ سے بڑے بڑے کام لے گا اور تجھ پر موت نہیں آئے گی جب تک کہ کچھ قومیں تجھ سے نقصان اور کچھ فائدہ نہ اٹھا لیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت ان کے لیے جاری کر دے۔ رسول اللہ کی دعا اور پیشنگوئی کی برکت سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے لمبی عمر پائی اور عراق و ایران کی فتوحات میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔